السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد شفقت اطالی پروگرام آج کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو محمد جزری رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر ایک شاہی باز آیا تھا، لیکن ہائے میری قسمت کہ میں اسے شکار نہ کر سکا، اور 40 سال گزرنے کو ہیں، بہت سارے جال پھینکے مگر ایسا باز پھر ہاتھ نہ آیا۔ کسی نے پوچھا وہ کون سا باز تھا، تو فرمایا کہ ایک دن جب میں رباط میں تھا تو نماز عصر کے بعد ایک درویش سرائے میں داخل ہوا۔ وہ نوجوان تھا، رنگ زرد، بال بکھرے ہوئے، ننگے پاؤں۔ اس نے آ کر تازہ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ کر سر گریبان میں ڈال کر بیٹھ گیا اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ مغرب تک یوں مشغول رہا۔ نماز مغرب کے بعد پھر درود پاک پڑھنے لگا۔ اچانک شاہی پیغام آیا کہ آج سرائے والوں کی بادشاہ کے ہاں دعوت ہے۔ میں اس درویش کے پاس گیا اور پوچھا کہ تو بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے ہاں ضیافت پر چلے گا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بادشاہوں کے ہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن آپ میرے لیے گرم گرم حلوہ لیتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کو پھینک دیا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جاتا، اور میں نے سوچا کہ یہ بیچارہ ابھی نیا اس راہ پر چلا، اسے کیا معلوم۔ الحاصل ہم اسے چھوڑ کر چلے گئے اور شاہی مہمان بن گئے۔ وہ ہم نے کھانا کھایا، نعت خوانی ہوئی۔ رات کے آخری حصے میں ہم فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ جب میں سرائے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ درویش اسی طرح بیٹھا ہوا درود پاک پڑھنے میں ماہر تھا۔ میں بھی مصلی بچھا کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے نیند نے دبا لیا۔ آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اجتماع ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ارد گرد انبیاء کرام اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ میں آگے بڑھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام کہہ کر سلام عرض کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا۔ میں نے دوسری طرف ہو کر سلام عرض کرنے کی کوشش کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھر دوسری طرف موڑ لیا۔ کئی بار ایسا ہوا تو میں ڈر گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ تو فرمایا میری امت کے ایک درویش نے تجھ سے ذرا سی خواہش ظاہر کی مگر تو نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ سن کر میں گھبرا کر بیدار ہوا اور ارادہ کیا کہ اس درویش کو جسے معمولی جان کر نظر انداز کر دیا ہے، حالانکہ یہ تو سچا موتی ہے، یہ تو یگانہ روزگار ہے، یہ وہ ہے جس پر حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت ہے، ضرور کھانا لا کر دوں گا۔ لیکن میں جب اس جگہ پر پہنچا جہاں وہ بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا تھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ہائے قسمت کے شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ اچانک میں نے سرائے کے گیٹ کے بند ہونے کی آہٹ سنی، خیال کیا کہ شاید وہی ہے۔ میں نے جلدی سے باہر نکل کر جھانکا، دیکھا تو وہی جا رہا ہے۔ میں آوازیں دیتا رہا لیکن کون سنے۔ آخر میں نے آواز دی، اے اللہ کے بندے، آ اور میں تجھے کھانا لا کر دوں۔ یہ سن کر اس نے فرمایا، ہاں، میری ایک روٹی کے لیے 1,24,000 نبی رسول علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں تو پھر تو مجھے روٹی لا کر دے گا، مجھے تیری روٹی کی ضرورت نہیں۔ اور وہ اس حیرانی سے چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ایسے لوگوں پر جن کے دل میں عشق رسول بستا ہے، جنہوں نے درود پاک کو اپنا ذریعہ بنایا اور نبیوں رسولوں کے رسول حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب حاصل کیا اور وہ اس میدان میں بازی جیت کر لے گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو۔ ناظرین کرام، واقعی سچے موتی کبھی کبھی قسمت میں آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو گدڑی کے لال ہوتے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کی
خدمت نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ برا سلوک بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ لوگ واقعی گدڑی کے لال ہوتے ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ایسے لوگوں سے دعا کا کہنا چاہیے، ایسے لوگوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی سفارش کروانی چاہیے۔ ایسے لوگ واقعی پہنچے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ نبیوں اور رسولوں کے معتبر ہوتے ہیں اور ان کی آنکھ کا تارا ہوتے ہیں۔ یقیناً ہمیں ایسے لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے یہ بھی درس ملا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتے ہیں اور جو کثرت سے درود پاک کو اپنا وظیفہ بناتے ہیں ان کا مرتبہ اور مقام اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تو یقیناً جس طرح آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ شخص جو ایک اجتماع میں گیا خواب کی حالت میں دیکھتا ہے جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں، یقیناً ایسے لوگوں کا ہی قرب ملتا ہے جو لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں، درود پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی صحبت نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔